خدام کے پاس ہوتا ہے مسجدوں کی خدمت کرنے والے، جس کو ہم عام طور پر خادم مسجد کہتے ہیں۔ خادم کے ساتھ ہمارا سلوک، رویہ یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، انتظامیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ خادم مسجد کے عہدے کو عہدہ سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک خادم کا عہدہ نہیں ہوتا، بلکہ خادم مسجد کی سلیکشن کرتے ہوئے اس بندے کا انتخاب کرنا چاہیے جو نائب امام بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ ہر ایک نمازی آ کے مسجد کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، انتظامیہ تو دیکھتے ہی ہے، اور جہاں کہیں پہ کوئی خلل نظر آئے وہ فوری طور پہ سیدھا الزام جو ہے وہ خادم کے اوپر لگا دیتا ہے۔ حالانکہ خادم بیچارہ وہ صبح سے لے کے رات تک وہ اسی کام کے لیے وقف ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم بات کر رہے تھے، پروگرام ہمارا چل رہا تھا مساجد کے حوالے سے۔ آج ہم ایک خاص پہلو مسجدوں کے حوالے سے، جو ایک شعبہ خدام کے پاس ہوتا ہے مسجدوں کی خدمت کرنے والے، جس کو ہم عام طور پر خادم مسجد کہتے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ میں بلا تمہید محترم جناب ہمارے خاص مہمان حافظ بلال بٹ صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا، بلال صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں خادم کے ساتھ ہمارا سلوک، رویہ یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، انتظامیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے معاشرے کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے اس میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ جو عام طور پہ عوام میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس موضوع کو زیر بحث نہیں لایا جاتا، کیونکہ عمومی طور پہ ایسا طبقہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ لوگ ہمیشہ اپر لیول پر جو ہے گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ابھی تک مسجد کے جو خدام ہیں ان کی سلیکشن کرنے کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مسجد کے لیے اس بندے کو سلیکٹ کریں جو دنیا کی کسی اور فیلڈ میں کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اور سب سے کم معاوضہ اور سب سے ظاہر ہے وہ پھر وجہ بھی یہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ نے بندہ ہی اس طرح کا سلیکٹ کرنا ہے تو پھر اس بیچارے کو آپ نے معاوضہ تو بہت کم دینا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ آئندہ بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خادم مسجد کے عہدے کو عہدہ سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک خادم کا عہدہ نہیں ہوتا، بلکہ خادم مسجد کی سلیکشن کرتے ہوئے اس بندے کا انتخاب کرنا چاہیے جو نائب امام بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ بالکل صحیح بات۔ ٹھیک ہے، اس سے دیکھیں، ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ نے کوئی کام کروانا ہو، گھر کی صفائی بھی کروانی ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کام کرنے والی جو ہے وہ کس طرح صفائی کرتی ہے، اس کی گفتگو کیا ہے، وہ زیادہ مداخلت تو نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی ہلکی پھلکی سی بھی ایسی عادت دیکھتے ہیں تو آپ اس کو فوراً جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں۔ صحیح بات۔ لیکن خادم مسجد یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جس کے انتخاب میں کسی چیز کو ملوز خاطر نہیں رکھا جاتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ خادم مسجد کا انتخاب کرتے وقت اس آدمی کی صلاحیتوں کو دیکھا جائے کہ جو کام ہم نے اس سے کروانا ہے آیا وہ اس کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خادم مسجد جو ہے وہ جب اس کو رکھا جائے تو اس وقت ہی وہ ایسی قابلیت رکھتا ہو کہ وہ ایک اچھا مؤذن بھی ہو، وہ ایک اچھا قرآن پڑھنے والا بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تھوڑی سی ٹریننگ اور تھوڑی سی تربیت کے ساتھ ہی آپ اس بندے کو جو ہے وہ قابل بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کسی ایسے بندے کو سلیکٹ کر لیں کہ جس کے اندر یہ قابلیت ہو کہ قاری صاحب کے ماتحت رہتے ہوئے اگر قاری صاحب اس کو سکھائیں تو 6 ماہ 7 ماہ کے اندر وہ اس قابل ہو جائے کہ ایک اچھی اذان دے سکے، اور اگر قاری صاحب کبھی موجود نہ ہوں
تو وہ امامت کے فرائض بھی جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کے اوپر ہمیں اپنی مساجد کے جو ان منتظمین ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول کروانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات آ جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ تنخواہ کے معاملے میں، تو دیکھیں ظاہری سی بات ہے کہ خادم مسجد جو ہے وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی ضروریات زندگی ہیں، تو اس کی سیلری بھی منتخب کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا معاوضہ اس کو ضرور دیا جائے کہ جس میں وہ اپنی اور اپنے بچوں کی ایک مناسب سی زندگی جو ہے وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے، بغیر کسی کی طرف ہاتھ اٹھائے، ایک مناسب زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہو۔ اتنی تنخواہ اس کو لازماً دینی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ خادم مسجد کی تنخواہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم پوری سوسائٹی کا، وطن عزیز پاکستان کا تجزیہ کریں تو سب سے کم سیلری والا بندہ اگر کوئی ہوگا تو شاید وہ خادم مسجد ہی ہوگا، جس کی تنخواہ کسی بھی عہدیدار سے سب سے کم ہوتی ہے، اور کام کی نوعیت 24 گھنٹے ہے۔ رات 2 بجے بھی آ کر اگر کوئی بیل دے گا کہ جی مجھے کوئی اعلان کروانے کی ضرورت پیش آ گئی تو خادم مسجد پابند ہے کہ وہ آ کے وہ اعلان کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر 5 وقت کی نماز سے پہلے بعد میں مسجد کو مکمل طور پہ مینٹین رکھنا، یعنی خادم مسجد جو ہے یہ ایسا عہدہ ہے کہ خادم مسجد ہوتے ہوئے کوئی اور کام نہیں کیا جا سکتا۔ امام مسجد تو کر سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، خطیب مسجد تو کر سکتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن خادم مسجد جو ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کی تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ اور پھر ہوتا بھی یہی ہے، صحیح صاحب، معاشرے میں دیکھا ہے، شیخ عاطف صاحب بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں کہ یہ بیچارے چونکہ جب ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہوتا تو پھر یہ بیچارے لوگوں سے جو ہے وہ سوال کرنے والے بن جاتے ہیں، اور اس سوال کی وجہ سے ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے، اور زیادہ جو ہے وہ یہ معاشرے کے اندر ڈی ویلیو یہ طبقہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ بلال بھائی، آپ نے جو بات کی اس میں کہ ان کی انتخاب میں کچھ چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں جو لفظ بولتے ہیں نا خادم، یہ لفظ گراوٹ دکھاتا ہے ظاہری طور پر، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، اور اسی نظر سے پھر اس کو دیکھتا ہے۔ میرا خیال جب یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس کے مطابق اس کا انتخاب ہو، پھر اس کو کہنا بھی نائب امام چاہیے۔ ہاں، یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اس سے ذرا اس کا رتبہ تھوڑا سا اس میں وقت لگے گا کیونکہ اب ایک رائج نام ہے، لیکن بہرحال آپ کی تجویز۔ میں نے کبھی ان کو خادم نہیں کہا، میں اپنے طور پہ یہ صفت نہیں، لیکن کوشش کرتا ہوں ان کے سامنے بھی ہمارے نائب امام، یہ اس طرح اس سے طرح۔ لیکن بہرحال صحیح صاحب، لیکن ایک عام خادم میں اور ایک مسجد کے خادم میں فرق ہے۔ مسجد کا خادم ہونا باعث شرف ہے، باعث شرف ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ عام آدمی میں اور مسجد کے خادم میں بھی ایک فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ وہ عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ اس کی قبر پہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، جبکہ صحابہ کی نظر میں وہ ایک عام عورت تھی کہ چلو کوئی بات نہیں، بغیر بتائی اس کو جو ہے وہ سپرد خاک کر دی۔ تو خادم مسجد ہونا یہ بذات خود ایک بڑے شرف کی بات ہے۔ آج کل ویسے بھی خادم کا عہدہ جو ہے خادم اعلیٰ پنجاب تک پہنچ چکا ہے، نہیں اب تو خادم اعظم ہو گیا، اب خادم اعلیٰ وزیر اعظم سے خادم اعظم۔ جی عاطف بھائی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ یہ جس طرح بات کی ہے بلال بھائی نے خادموں کے حوالے سے، تو ایک بڑا شرف ہے، وہ ایک مصنف ہے بہت مشہور، انہوں نے لکھا ہے کہ کسی کا شوق اور اس کی جاب ایک ہو جائے وہ خوش قسمت ہے، اور یہاں یہ ہے کہ ایک نیکی ہے، اور وہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ مسجدوں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان طاہرہ بیتی للطائفین، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کتنا خیال رکھا ہے، وہ اس خاتون کا جن کو لوگوں نے بڑی، یعنی صحابہ نے کوئی خاص اہمیت نہیں دی اس اعتبار سے، انہوں نے اکیلے دفنا دیا، تو اس اعتبار سے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ رشک کرنا چاہیے اپنے آپ پہ کہ ہمیں ایک اچھی جاب ملی ہے کہ ہم اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ تو لہذا اس میں خادموں کو بھی چاہیے جو اس جگہ پہ اللہ نے منتخب کر دیا ہے، تو ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟
شوق بنیادی طور پہ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کا انتخاب کیا جاتا ہے جی جی تو ہم تو ویسے بھی مساجد کی انتظامیہ یا دیگر ذمہ داران وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام، مسجد کا خادم اور مسجد کا خطیب یہ نوری ہونا چاہیے، ان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یا پلاسٹک کا ہو. تو یہ تو ضروریات ان کی ہم نے پہلے ہی یہ کہہ کے بات ختم کر دی کہ ایک عظیم منصب پہ وہ کام کر رہا ہے تو اس کو بس اسی کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اب اس کی تنخواہ انتہائی کم، اس کو دیگر جتنی ضروریات ہیں وہ ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، تو لہذا یہ بات کہہ کے تو ہم اس طبقے کو مزید مظلوم بنا دیتے ہیں. جہاں تک ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو اس کا اشارہ کچھ بلال بھائی پہلے اپنی گفتگو میں کر چکے ہیں کہ چونکہ خادم مسجد جو ہے اس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو مسجد کی صفائی ستھرائی فل ٹائم ڈیوٹی. مسجد کے اندر جتنے بھی نمازی آئیں گے ہر ایک نمازی آ کے مسجد کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے. انتظامیہ تو دیکھتے ہی ہے، انتظامیہ تو ذمہ دار ہے، وہ تو خادم سے پوچھ بھی لیتی ہے اور وہ حق بھی رکھتی ہے، لیکن ہر نمازی آ کر مسجد کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جہاں کہیں پہ کوئی خلل نظر آئے وہ فوری طور پہ سیدھا الزام جو ہے وہ خادم کے اوپر لگا دیتا ہے. حالانکہ خادم بیچارہ وہ صبح سے لے کے رات تک وہ اسی کام کے لیے وقف ہوتا ہے اور وہ کام کرتا ہے. بہت ساری مساجد میں الا ماشاء اللہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ خادم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری وہ پوری نہیں کرتا، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ یہ خادم کی ذمہ داریاں ہیں، چونکہ بلال بھائی نے اشارہ کر دیا، میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی وہ سٹینڈ بائی ہوتا ہے. میں اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی نمازی حضرات آ رہے ہیں ان نمازی حضرات کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر وہ مسجد میں کہیں پہ تنکا دیکھتے ہیں، مسجد میں کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ صفائی نہیں ہے، تو کیا یہ مسجد کی صفائی وہ خود نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اللہ کا گھر صرف خادم کے لیے ہے یا انتظامیہ کے لیے ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، جس میں مجھے یہ بھی دکھلایا گیا کہ میری امت کا کوئی فرد مسجد سے تنکا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. تو یہ بھی میری امت کے فضائل جو ہیں، امت کے جو عمل اجر والے عمل ہیں، ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ احادیث بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. صرف مسجد حدیث بھی ہے میرا خیال ہے بھائی، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے ساتھ جو ہے جی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی صفائی کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بات تو آپ نے پہلے کر دی ہے. تو یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے، اور ہم نے صرف اس کو خادم کی ذمہ داری کیا کہ بات کو ہم نے کلوز کر دیا ہے، جبکہ یہ ذمہ داری مجھ سمیت ہر فرد کی ہے. بلکہ آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر صفائی کرنے والے اچھے لوگ ہوتے تھے جو خود اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ مسجد کی صفائی کا، صفائیں بچھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. لیکن آج وہ جذبہ بہت خال نظر آتا ہے اور بہت کم مساجد میں نظر آتا ہے. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم ناظرین کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں کہ خادم تو اپنا کام کرتا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ 20 مرلے کی 30 مرلے کی مسجد کو سنبھالتا ہے. تو ایک گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ صفائی کرنے والی ایک ملازمہ ہوتی ہے، تو ایک 5 مرلے کا گھر اچھی طرح صاف نہیں ہوتا، اس میں بھی وہ خواتین جو گھر کی ہیں وہ 7 کام کرتی ہیں تو گھر صاف ہوتا ہے. تو یہاں پہ صرف خادم کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور بات پہ خادم کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے ہم وہ کام خود کریں، اور جو نہیں ہو سکتا اس کو احسن انداز میں، جیسے خادم کی تحقیر نہیں کریں، خادم کو پیار سے بلا کے کہیں بیٹا یہ کام ہے اور یہ کام اچھی طرح نہیں ہو سکا، آپ اس کو کر لیں. شیخ صاحب بلکہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا بچپن ایسے ہی گزارا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جمعے والے دن سارے جو گلی کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے نا، وہ جمعے والے دن باقاعدہ پوری مسجد کی صفائی کرتے تھے، یا مسجد میں جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ باقاعدہ صفائی کرتے تھے. ہمارے ہاں تو پہلے شوق ہوتا تھا مسجد کے اندر ہم مسجد میں صفائی کرتے تھے اس بات پہ کہ فلاں اذان ہم نے پڑھنی ہے. آج کل تو نوجوانوں میں اذان کا شوق بھی نہیں رہا. بالکل صحیح بات، سچی بات ہے. اچھی آواز والے مؤذن جو ہیں یہ ہمیں مساجد میں ملتے ہی نہیں ہیں. پڑھنے کے لیے وہی خادم، جیسے بلال صاحب نے کہا کہ ہم
ایسے آدمی کا انتخاب کر کے لاتے ہیں کہ جو آدمی بس صفائی کرنے والا ہو، اس کی آواز اچھی نہ ہو، وہ نائب امام نہ بن سکتا ہو. تو بس یہی وجہ ہے کہ ہماری مساجد کے اندر جب اذانیں ہوتی ہیں تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، تو وہ تقریر کر رہے تھے پنجابی میں، اور پنجابی میں بات کرتے کرتے تو انہوں نے کہا جی ایک جگہ پہ ایک شخص ہے مسلمان ہو گیا. تو مسلمان ہونے کے بعد جب اس نے پہلی اذان سنی نا تو وہ اذان پڑھنے والا تھا اللہ اکبر اے اللہ اکبر. تو وہ کہتا یہ کیسا دین ہے؟ بقول اس مولوی صاحب کے اس نے کہا جی میں اس سے وہ عیسائی بہتر تھا. واللہ عالم یہ بات مجھے درست محسوس تو نہیں ہوتی، لیکن صرف اس میں محل شاہد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اکثر مساجد میں آپ اذان سنیں تو ایک آدھے منٹ میں 1.5 منٹ میں اذان ختم ہو جاتی ہے. بھئی مؤذن کا جواب دینے کے لیے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جو آپ نے اذان کا جواب دینا ہے، کلمات کے پیچھے کلمات پڑھنے ہیں، تو آپ اگر وقفہ نہیں دیں گے تو پھر وہ پیچھے سننے والے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو مؤذن رکھا ہے اس مؤذن کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور مؤذن جو ہے وہ خوبصورت انداز میں اذان پڑھنے والا بھی ہو. لیکن ہم لوگ شوق کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں گے اور پھر اذان پڑھیں گے، صفیں بچھائیں گے پھر اذان پڑھیں گے. اس وقت شوق ہوتا تھا، باریاں لگتی تھیں. آج تو مساجد کے اندر خادم بیچارے انتظار کرتے ہیں کہ اذان پڑھنے والا کوئی آ جائے. بالکل صحیح بات، لیکن کوئی بھی نہیں آتا. میں نے لڑائیاں ہوتی تھیں بچوں کی، نوجوانوں کی. ہم نے وہ دن دیکھے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ آپس میں کوئی پرچیاں ڈال رہا ہے، کوئی باریاں لگا رہا ہے، کوئی دن منتخب کر رہا ہے. اذانیں تقسیم ہوئی ہوتی تھیں کہ یہ اذان اس نے دینی ہے، اس نے دینی. اور اب وہ شیخ صاحب والی بات کہ خادم کی ڈیوٹی ہے، اور خادم بھی جو ہے وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے. سعید صاحب اس پہلو پہ بھی ہمیں باقاعدہ ایک آپ کو میں تجویز دوں گا ایک پروگرام کریں کہ مساجد میں جو مؤذن حضرات ہیں ان کا فقدان، یعنی اذان دینے والے اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت تجویز اچھی ہے آپ کی، اس پہ کرتے ہیں. مجھے یہ تجربہ کیا ہے میں نے، آپ بھی خطیب ہیں، یہ اذان کا بڑا اثر ہے کیونکہ اس کے کلمات بڑے روحانی ہیں، اور اس میں توحید، رسالت، ہر چیز اس میں ہے، اور ایک اس میں پکار ہے. آپ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا اس وقت جو اذان ہوتی ہے نا، کوئی اچھی آواز والی ہو نا، صحیح بات، آپ کے خطبے کا اثر دیکھ لیے کیسا ہوتا ہے. انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے، پوری سامعین کے اندر ایک وہ جذبہ ایسا ہوتا ہے، ایمانی روحانی وہ طاقت ایسی آتی ہے کہ ان کی جو اگلی گفتگو ہے اس کے لیے ایک ماحول بن جاتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے عطیہ کی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ ہمیں بھی خود جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا چاہیے مساجد میں جا کر کہ ان کی صفائی ستھرائی کا. مجھے ایک بات یاد آ گئی، بڑا روحانی سا ایک واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نا اپنے ایک دوست کے پاس، ہمارے کلاس پہلے تو مسجد میں خطیب صاحب تھے، ان کے پاس ہم گئے تو وہ جمعے کا دن تھا، صبح تقریباً 9-10 بجے. کہتے ہیں ہم ان کے پاس بیٹھے تو اس نے آواز دی کسی کو، بچے کو، کہ آپ نا کوئی چیز یعنی کہ ضیافت کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ باہر سے. تو ہم نے ایک بے تکلفی تھی، انہوں نے کہا، ہم نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں ان کو کہہ دیں آپ یہ لے آئیں گے، وہ جو خدمت کر رہے ہیں، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہتے ہیں ہلکی آواز میں کہا تھوڑا آہستہ بول لیں، یہ کوئی مسجد کی صفائی کرنے والا خادم نہیں ہے، یہ یہاں کے بہت بڑے جو ہے نا وہ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، بلکہ مل اونر ہے. یہ فیصل آباد کا واقعہ ہے اور صحیح واقعہ ہے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ خود یہ صفائی کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی بندہ رکھ لیں، آپ کو کون سا مشکل ہے کہ آپ تنخواہ پہ بندہ کوئی رکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں جب سے میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں اللہ نے میرے رزق میں بے انتہا برکت دی ہے، شاید میں اسی وجہ سے اللہ نے مجھے برکت دی ہے، تو میں اپنے اس کام کو کیوں کسی کے حوالے کروں. اور وہ شوق سے آ کر وہ کہتے ہیں ان کی کئی سالوں سے روٹین ہے، جمعے والے دن صبح آتے ہیں ساری مسجد کی صفائی کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ انڈیا کے ایک بہت بڑے تاجر کے بارے میں بھی مشہور ہے. وہ 6 مہینے اپنا کاروبار کرتا ہے اور 6 مہینے جا کے حرمین میں جا کے کہیں پہ ذمہ داری لگوا کے وہاں پہ صفائی کا کام کرتا ہے. اللہ بہت بڑا تاجر ہے اور یہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے صحیح کہ وہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرے. بہت ساری مساجد میں ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو مساجد کے صدور ہیں، لیکن سچی بات ہے، بلکہ علماء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں وہ مسجد کے واش روم صاف کرتے ہیں. اللہ، رات کی تاریکی میں مسجد کے واش روموں کی صفائی کرتے ہیں، اسی طرح مساجد کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں دیکھا ہے.
اور اس کے اپوزٹ بھی حالات موجود ہیں کہ جہاں پہ خادم کو تمام نمازیوں کا ملازم سمجھا جاتا ہے. اور آپ نے ضیافت کی بات کی ہے تو مجھے بات یاد آئی کہ ہمارے آس پاس ایک مسجد ایسی بھی ہے کہ جہاں پہ مسجد کا خادم ہے، مسجد کا خادم، لیکن حقیقت میں وہ گھر والوں کا ملازم ہے. یعنی کہ گھر کے جتنے کام ہیں، سبزی لے کے آنی ہے تو اس خادم نے لے کے آنی ہے، اگر شہر میں کوئی پیغام بھیجنا ہے تو وہ خادم جائے گا، اس کے علاوہ اگر کہیں آنا جانا ہے تو خادم کی ذمہ داری ہے. یعنی کہ مساجد کے خادم کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی ایڈ کر دی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے گھر کے کام بھی کرنے ہیں. اور اگر خادم کبھی کہہ دے کہ میں تو مسجد کے کام میں مصروف ہوں، کہتے ہیں یہ بھی مسجد کا ہی کام ہے. یعنی کہ یہ ہمارے حالات ہیں کہ خادم کو ہم نے اپنا گھریلو ملازم بنا لیا ہے. اور یہ عام مساجد کے اندر ہوتا ہے، گاؤں دیہات کے اندر تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے تو وہ چودھریوں کا اپنا ملازم ہوتا ہے، اور ان کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے. جیسے رات کو 2 بجے یہ کہا گیا کہ اعلان کرنا ہو تو وہ بیچارہ پابند ہے، تو رات کو اگر 2 بجے چودھری صاحب کو کوئی کام ہو نا تو مسجد کا خادم اس کام کے اوپر بھی پابند ہے، کوئی یہ کام کرے گا ورنہ چھٹی ہو جائے گی. اور یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ اگر چھٹی ہوگی تو ہم کہاں پہ جائیں گے. بیچاروں کو یہاں پہ سر ڈھانکنے کی جگہ ملتی ہے اور یہاں پہ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو اگر ان کی چھٹی ہو جائے تو پھر وہ ان کے لیے زندگی اتنی ہی کٹھن ہو جاتی ہے. بلکہ میں تو اس ضمن میں یہ بات بھی اپنے ناظرین کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا کوئی مستقبل بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. بہت اچھا پوائنٹ. یہ بہت جلدی جو ہے، یہ ایک آدمی ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، وہ بوڑھا ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ کام کب تک وہ مسجد میں رہے گا. مساجد کی انتظامیہ بھی پھر اس کو برداشت نہیں کرتی. پھر جب وہ یہ خادمیت چھوڑ جاتا ہے، ساری زندگی کے لیے محتاج بن جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی مسجد میں وہ صفائی ستھرائی کی ہے، اس کے پاس کوئی اثاثے نہیں ہیں. شیخ صاحب کی بات سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا سید صاحب کہ یہ کام مسجد کے تمام جو افراد ہیں، مسجد کے خطیب صاحب، مسجد کے امام صاحب، مسجد کے خادم صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس کے جو استاد ہیں ان کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو ہمارے لوگوں کو کوئی ایسا سسٹم ضرور ڈیولپ کر لینا چاہیے کہ جن میں یہ بیچارے لوگ جنہوں نے مسجد کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوتا ہے، جب ان پر بڑھاپا آئے، جب یہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے ہوں تو ان کے لیے کم از کم کوئی ایسا معاوضہ، کوئی ایسا وظیفہ مقرر ہو کہ جو یہ اپنی باقی زندگی جو ہے وہ کم از کم محتاجی سے بچ جائیں، کسی کی طرف ہاتھ پھیلانے کی جو ہے ان کو نوبت نہ آئے. ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. لیکن ہمارا معاشرہ بنیادی طور پہ صحیح صاحب یہ حوصلہ ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس طبقے کو معقول معاوضہ دے سکے. ہمارے اندر یہ ابھی تک حوصلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ خادم کو معقول معاوضہ دیا بھی نہیں جاتا، خادم کو معقول معاوضہ دیا بھی نہیں جاتا، اور اگر کوئی خادم کی جیب میں کچھ رقم ڈال دے تو لوگوں سے وہ برداشت بھی نہیں ہوتا. ہمارے اللہ کی توفیق سے بلکہ سیلری کم کر دیتے ہیں، آپ کو ملتا ہی ہے. ہاں، بلکہ یہ کہتے ہیں انتظامیہ مساجد یہ کہتی نظر آتی ہے کہ ہم نے آپ کی تنخواہ 10,000 رکھی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو 10,000 باہر سے بھی آتا ہے، اس لیے آپ کی تنخواہ 10,000 رکھی ہے. باہر والے تو اپنی خوشی سے دیتے ہیں. اب یہ جو باہر والے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد کے اندر ایک مرتبہ یہ ہم نے ایک تحریک شروع کی تھی اور مسجد کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم مساجد کے خدام کو کچھ نہ کچھ ماہانہ بنیادوں پہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ تقریباً کوئی 5-7 سال تک وہ معاملہ چلتا رہا. پھر وہ سرد خانے کی نظر ہو گیا کہ ہم آس پاس جتنی مسجدیں تھیں نا، قریباً کوئی 15 سے 20 مساجد تھیں جن کے خدام کو، ائمہ مساجد کو جو کچھ کمزور تھے، ہم ان کو ماہانہ بنیادوں پہ ہم ان کو معاوضہ دیا کرتے تھے مساجد کی تنخواہوں سے ہٹ کے. اور یہ مساجد کی انتظامیہ کے علم میں نہیں تھا، وگرنہ وہ آپ کی بات تنخواہ کم کر دیتے. تو یہ معاملہ چلتا رہا. میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسجد کے اندر ایسے صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں. تو یہ ماہانہ بنیادوں پہ جو مساجد کے جو خدام ہیں، باہر بھی تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یہ لوگ سب سے زیادہ آپ کے اس خیرات کے مستحق ہیں. اور دعا کو بھی رہتے، ہمیشہ رہتے ہیں مسجد میں. ان لوگوں کی آپ جو ہے، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے
کہ انتظامیہ بھی اس محروم طبقے کا خیال رکھے، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے، چونکہ انتظامیہ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اگر مسجد کا خادم چاہے تو آپ کی ہر مہینے 15-20 ہزار 25 ہزار بچت کروا دے، اور اگر وہ چاہے تو مسجد کا اتنا نقصان کروا دے، کیونکہ انتظامیہ 24 گھنٹے مسجد میں نہیں ہوتی۔ یہ بیچارہ ایک ایک پنکھے کو دیکھتا ہے، بھئی یہ خالی چل رہا ہے، اس کو بند کر دیں، یہاں پہ لوگ موجود ہیں، بھی آپ یہاں پہ جمع ہو جائیں، تو یہ ہر وقت بجلی بجانے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، مسجد کے اندر اور بہت سارے معاملات ہیں جن کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل صحیح بات۔ تو اگر یہ تھوڑی سی لاپرواہی کرے تو مسجد کا نقصان جو ہے وہ 20-25 ہزار ماہانہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو یہ بچاتا ہے۔ یا تو بھائی بہت شکریہ، آپ نے وہ بہت اچھی بات بتائی کہ ہم نے یہ سسٹم چلایا تھا، سرد خانے میں چلا گیا، اب گرمیاں ہیں تو اس کو گرم خانے میں دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ کرے، بہت اچھا کام تھا۔ بلال بھائی، یہ جو عاطف بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، کس طرح مینج کرے جو مسجد کے نائب امام ہے؟ اگر جس طرح آپ نے بات کی، ہم اس کو نائب امام ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں کو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا ہم نے کون سا کام کرنا ہے، تو کام بڑے ہوتے ہیں، وہ ترتیب نہیں کوئی بنتی، تو اس کی کیا ترتیب ہونی چاہیے کہ وہ بڑی آسانی سے؟ صحیح صاحب، یہ اب آج کل تو آپ کو پتہ ہے مینجمنٹ کے اندر انسان بہت ترقی کر چکا ہے، ٹھیک ہے جی، بہت سے کورسز آ گئے ہیں، لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، اور اپنی فیکٹریز کو، اپنے اداروں کو، حتیٰ کہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان کو بھی لوگ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ مسجد کے جو انتظامیہ ہے ان میں سے کوئی ایک بندہ اگر خود یہ کام کر سکے تو خود کر لے، وگرنہ ایسے افراد کی سروسز لی جا سکتی ہیں جو ایک ہفتہ وار چارٹ جو ہے وہ آپ کو بنا دیں۔ وہ مسجد کا ایک سروے کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ مسجد کی کون سے حصے کو کتنی صفائی کی اور کب کب صفائی کی ضرورت ہے، وہ ایک چارٹ آپ کو بنا دے گا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ مسجد کی فلاں حصے کی صفائی ہونی چاہیے، اتوار والے دن فلاں حصے کی صفائی ہونی چاہیے، سوموار کو فلاں صفائی ہونی چاہیے، جمعے والے دن یہ سارا حصہ یہ صاف ہونا چاہیے، نماز سے پہلے اتنا حصہ جو ہے نمازیوں کا وہ ڈیلی صاف ہونا چاہیے، وہ تو ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتا بہرحال۔ یعنی یہ ایک چارٹ بنا کر خادم مسجد کو دیا جا سکتا ہے اور اس کو بتایا جا سکتا ہے بھئی یہ آپ کی ذمہ داری۔ اچھا، اس سے وہ بھی بڑا ریلیکس ہو جائے گا، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یار میری اس دن اتنی ڈیوٹی ہے، اس نے وہ کام کر لینا۔ اگر جب آپ اس کو کوئی ایک مخصوص کام نہیں دیں گے تو وہ بیچارہ بھی ہر وقت پریشان رہے گا کہ پتہ نہیں میں نے ادھر سے کرنا ہے، میں نے ادھر سے کرنا ہے، میں نے ادھر سے کرنا ہے۔ وہ جدھر سے کرے گا دوسرا حصے پہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ آگے اس کو ڈانٹیں گے، تو اس کو پتہ ہے کہ وہ یہ 1 مہینہ لگے گا، تو اس کے بعد پھر یہ ریگولر جو ہے نا صفائی ہر جگہ نظر آئے گی۔ تو اگر اس طریقے سے مسجدوں کے انتظام کو سسٹمیٹک طریقے سے اگر لے کر چلا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنی مشکل آ سکتی۔ یہ مینجمنٹ کی بات بلال بھائی نے کی ہے کہ اس کے لیے کسی آدمی کو بلا کے ایک فارم تیار کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو سعید بھائی ہماری قریب مسجد ہے جامعہ مسجد عبداللہ، وہاں پہ ان کے جو محتمم ہیں انہوں نے مولانا مقبول صاحب، انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ خادم مسجد کی ذمہ داریاں لکھی، اور انہوں نے ایک بندہ نہیں رکھا، اس کام کے لیے 2-3 بندے رکھے ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ بال چارٹ بنانے کی بات ہو چکا، مینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی، تو مینجمنٹ میں انہوں نے اسی طرح جس طرح بلال بھائی نے اشارہ کیا تو اس کی ذمہ داریاں دنوں کے حساب سے متعین کی گئی ہیں۔ صحیح۔ ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی روزانہ کی بنیاد پہ صفائی ضروری ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی روزانہ میں یعنی کہ جن کی 1 ہفتے کے بعد باری آتی ہے۔ تو اس حساب سے ایک خادم کو انہوں نے مینیج کر کے دیا ہے کہ مسجد کا سارا معاملہ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے اور خادم کے اوپر اتنا بوجھ بھی نہیں بڑھتا۔ بنیادی طور پہ انہوں نے جو بات مجھے بتلائی وہ یہ تھی، کہتے جی مسجد کی انٹرس، یہ اس کی صفائی ستھرائی کا سب سے زیادہ خیال خدام کو رکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ انٹرس کو دیکھتے ہیں، پہلی نظر اگر انٹرس میں اس کو صفائی نظر آ جائے تو سمجھ لیں کہ باقی معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں۔ تو خدام کو بنیادی طور پہ سب سے پہلے انٹرس کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر باقی معاملات جیسے بلال بھائی نے بتایا کہ مینجمنٹ ہونی چاہیے اور خادم کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ فلاں کام آپ نے کرنا ہے، اور یہ ترتیب ہے۔ ہمارے شہر کی ایک مسجد ہے، وہاں پہ 3 خادم ہیں، تو وہاں پہ قاری صاحب نے ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، بھئی آپ کا یہ کام ہے۔ مسجد کے حال کے 5 دروازے ہیں، تو 2 خدام کی ذمہ داری اوپر ہوتی ہے، خادم مسجد وہ نیچے بیسمنٹ میں کام کرتا ہے۔ تو
تو ان کے دروازے تقسیم کیے بھئی یہ 2 دروازے صاف کرنے آپ کی ذمہ داری ہے، یہ 2 دروازے صاف کرنے آپ کی ذمہ داری ہے، حال کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے، صحن کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ آپس میں لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، جس طرح کہ بعض جگہ یہ کہا جاتا ہے جی ایک خادم کی بجائے اگر 2 کریں گے تو ایک اپنا ملبہ دوسرے پہ ڈالے گا، دوسرا اس کے اوپر ڈالے گا، یہ بھی نہیں ہوتا۔ جب یہ مینجمنٹ ہوگی تو پھر اس کو پتہ ہوگا میری ذمہ داری یہ ہے اور یہ میں نے کرنا ہے، اور میں نے نہ کیا تو اس کا جواب میں نے دینا ہے۔ دوسرا سمجھے گا یہ کام میرا ہے اور یہ میں نے ہی کرنا ہے، تو دونوں اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور یہ لڑائی والا معاملہ نہیں ہوگا کہ یار مینجمنٹ اس ہو نے جائے تو ان کے جو ہے نا مائنڈ کلیئر ہو جائیں گے، کلیئرٹی آ جائے گی کاموں میں بھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بہت شکریہ بلال بھائی، عاطف بھائی۔ جی ناظرین محترم، آپ نے بڑی قیمتی باتیں سنی ہیں جس میں ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے مسجدوں کو آباد کرنے میں، اور اسی حوالے سے مسجدوں کی آباد کاری کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو، کوئی رائے ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کریں یا ہمارے نمبر پہ ضرور رابطہ کریں، یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔